ان کا جی کیا کرتا، پیسے تھے ہی نہیں۔ یعنی ندامت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کی وجہ سے گناہ ہوا ہے، توبہ کر رہا ہے، اس کا جو ہے معاملہ پورا کرے۔ 10,000 کسی کا دینا ہے اور کہے توبہ توبہ اور پیسہ ایک واپس نہ کرے، یہ غلط ہوگا۔ وزراء اور مشیر حضرات سے جب میں نے ایک پروگرام میں کہا کہ اللہ نے یہ کبھی معاف نہیں کرنے، قرضہ چاہے حکومت کا ہو چاہے عوام کا ہو، دینا تو پڑے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عبداللہ قادری کی تقریر کرانے سے ہم بخشے جائیں گے تو یہ جھوٹ ہے۔ میری تقریر سے یا کسی مولوی صاحب کی تقریر سے یا 100 دیگیں پکانے سے نہیں بخشا جائے گا تمہارا باپ، پہلے قرضہ جمع کرا۔ یہ لکھا ہے مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ بات بڑی واضح اور کھل کے لکھی ہے۔ اور اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک انسان کہتا ہے توبہ توبہ، اور وہ جس کام کی وجہ سے گناہ کیا اس نے، اس کا کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو ہے سلسلہ ہی ختم نہیں کرتا، پیسے دیتا نہیں ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے، اوپر سے کہتا اللہ معاف کرے، اللہ توبہ کرے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایس قسم کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ بڑا عرصہ ہوا مجھ سے ایک نے سوال کیا، میڈم نور جہاں تو بخشی جائے گی، سلطان راہی تو بخشا جائے گا۔ میں نے کبھی مجھے کیا پتا، بخشنے والا جانے اور وہ جانے، وہ غفور الرحیم ہے۔ میں نے کہا جی بات کیا ہے؟ کہنے لگا جی بڑا نیک آدمی تھا، حاجی صاحب تھا، وہ گزرتا تھا، دیکھتا تھا مسجد بن رہی ہے، نماز بھی پڑھتا تھا، چندہ بھی دیتا تھا۔ میں نے کہا جی پھر تو ہم مارے گئے، پھر تو سارے یہی بخشے جائیں گے، ہم غریب تو بخشے نہیں جائیں گے۔ تم نے، میں نے کہا اس کے چندے کو دیکھا ہے، یہ بھی دیکھا ہے اس کے ذرائع آمد کیا تھے، حلال کا مال تھا یہ حرام کا مال؟ حرام کی کمائی سے مسجدیں بنانے لگ گئے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہم بخشے گئے، ہمیں بے وقوف بناتے ہیں۔ یہ کنجری والی مسجد ہے، یہ حرام کی کمائی سے توبہ کر لیا ہے تو اب کمائی تو وہی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب تک وہ کمائی واپس نہیں ہوگی کسی قسم کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ 1 روپیہ جو رزق حلال سے دیتا ہے اس کا ثواب ہے، 10 کروڑ رزق حرام سے کما کر دیتا ہے کوئی ثواب نہیں ہے۔ جو اس قسم کی بات کرتا ہے وہ مولوی جھوٹ بولتا ہے۔ کمائی پر ہوگا، کمائی صحیح ہے تو ثواب ہے، کمائی غلط ہے تو نہیں ہے۔ اگر گانے بجانے کی کمائی سے مسجدیں اور مدرسے بننے کے بعد وہ بخشے جاتے ہیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی یہ تعلیمات کہا گئی کہ جناب ذرہ ذرے کا حساب ہوگا، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ سارا دن ایک استاد قرآن پڑھاتا ہے، 3-4 ہزار اسے مشکل سے ملتے ہیں، اور جناب اعلیٰ رقص و سرود کی محفلوں میں سجاتے ہیں یا جاتے ہیں تو وہ کروڑوں روپے کما کے لے آتے ہیں۔ ان کروڑوں میں سے 1 کروڑ کا مدرسہ بنا لیا تو پھر وہ تو بخشا گیا۔ جو 4,000 لیتا ہے صبح شام قرآن پڑھا کے تھک جاتا ہے، وہ تو نہ بخشا گیا۔ یہ سب جھوٹ پر مبنی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات انہوں نے لکھی ہے۔ اچھا ایک بات یہ، دوسری بات توبہ پر کہ میں نے شاید گزشتہ درس میں یہ بات کی تھی یا نجی محفل میں کی تھی کہ جب توبہ اس وقت قبول نہیں ہوتی جب سکرات شروع ہو جائے، غرغرہ شروع ہو جائے، اور اس میں شاید مولانا سیالوی صاحب سے میں نے یہ بات کی تھی کہ میں ایک عرصے سے سوچ رہا تھا کہ جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے فلاں نظر آ رہا ہے، فلاں نظر آ رہا ہے، میں جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا میں نے یہ کہیں دیکھا ہے حوالہ، تو مولانا یہ انہوں مرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے دوست ہی تھے، بلند شہری مولانا عاشق الہی صاحب، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سائے کے نیچے بیٹھ کر یہ 9 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے، انوار القرآن فی کشف اسرار القرآن۔ انہوں نے یہ بات لکھی ہے اور وجہ بھی لکھی ہے، بہت معقول وجہ ہے۔ فرمایا کہ ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ ایمان اس وقت معتبر ہوتا ہے جب ایمان بالغیب ہے۔
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. بالغیب ایمان جب ہوتا ہے تو وہ معتبر ہے جب اس نے دیکھ لیا عالم برزخ کو. عالم برزخ یہ دنیا کا اختتام اور اس دنیا میں جانے کا آغاز یہی ہے. عالم برزخ اس نے دیکھ لیا تو پھر تو اس دیکھ کر مان رہا ہے. اور ادھر سکرات کی کیفیت ہے, لہذا اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی. اس سے پہلے توبہ قبول کرنے والا اللہ ہے. اور کافر بھی جب مرنے لگے یہی نوبت آ جائے اس کے توبہ کرے تو قبول نہیں ہوگی, اس سے پہلے توبہ قبول ہوگی. یہ انہوں نے لکھا ہے. فرما رہے ہیں غرغرہ کی حالت ہو جائے جب روح نکلنے لگے اور اندر سے جان نکالنے کی آواز آنے لگے اس کو غرغرہ کہتے ہیں, سکرات. اور پھر چونکہ علم غیب عالم غیب کی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, فرشتے نظر آنے لگتے ہیں, جان کنی کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے, اس طرح سے دوسرے عالم سے تعلق ہو جاتا ہے. اس لیے اس حالت میں توبہ قبول نہیں ہوتی. تو میری وہ بات کہ مرنے کے قریب ہے. ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ ریل گاڑی پر سفر کر رہے ہیں اور کراچی کے قریب پہنچے ہیں تو دور سے کہتے ہیں وہ دیکھو کراچی کے آثار نظر آ رہے ہیں. وہ زیادہ وقت پیچھے گزار چکا, کراچی کے آثار نظر آ رہے ہیں. پھر وہ قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے, وہ کراچی کا اسٹیشن اسے نظر آتا ہے, یعنی دور سے اس کو آثار نظر آ رہے ہیں. جب اللہ کا ایک ضابطہ اور قانون ہے کہ جب اللہ اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے یعنی اسرائیل علیہ السلام کو, تو اس وقت ادھر سے آدمی مرنے والا جو ہے یہ دنیا چھوڑ رہا ہوتا ہے, اس دنیا کے قریب ہوتا ہے. میں حوالہ نہیں دینا چاہتا لیکن مجھے بات یاد ہے کہ ایک دفعہ سیالی صاحب نے بات کی کہ فلاں بزرگ اور عالم نے آخر میں جو آنکھ بھر کر دیکھا. تو اس بات سے ان کی تائید ملتی ہے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اب یہ دنیا گئی وہ دنیا آئی. جو وہ دنیا ہے وہ بھی دنیا ہے, جو یہ دنیا ہے یہ بھی دنیا ہے, مگر یہ دنیا ہے وہ برزخ کی دنیا ہے. برزخ اس دنیا کو چھوڑ کر جانے کا نام ہے. موت آتی ہی تب ہے, روح قبض ہونے کے بعد موت سمجھ تب آتی ہے کہ جب وہ برزخ میں چلا جائے, ورنہ دنیا میں کوئی روح ایسے نہیں کہ اس دنیا میں روح بھی رہے, جس میں وہ روح تھی وہ بھی رہے, یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے وہ دوسری دنیا میں چلی جائے گی تو پھر جا کر اس پر موت واقع ہوگی, کیونکہ موت فصل کا نام ہے, وصل کا نام نہیں. موت ملاپ کا نام نہیں, جدائیگی کا نام ہے. موت اس دنیا میں جانے کا نام ہے, اس دنیا میں واپس آنے کا نام موت نہیں ہے. اب یہاں یہ بات بتا دی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو, مجھے اور تمام مسلمانوں کو اس بات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو آج بحمداللہ ہم آیت نمبر 17 تک پہنچے ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 17 تک پہنچے ہیں. اس کے بعد آگے چلیں گے. اللہ آپ کا, میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو. حیات باقی, ملاقات باقی, وما علینا الا البلاغ.